اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقہی احکام کی سلسلہ وار گفتگو۔ ہماری گفتگو احکام روزہ کے بارے میں تھی۔ آج ہماری روزے کے بارے میں چوتھی گفتگو ہے۔ مبطلات روزہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، کھانا پینا، جماع کرنا۔ آج ایک اور مبطلات روزہ کے بارے میں، یعنی ایسا کام جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ ہے استمناء۔ استمناء کا کیا مطلب ہے؟ استمناء کا مطلب ہے کہ انسان، بے شک مرد ہو یا عورت، اپنے ہاتھ سے خود ایسا کام کرے کہ جو منی کے نکلنے کا سبب بنے۔ مرد یا عورت خود اپنے ہاتھ سے ایسا کام کریں کہ جس کے نتیجے میں مرد یا عورت کی منی نکل آئے۔ یہ فقط روزے میں حرام نہیں ہے، بلکہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ روزے کو یہ باطل کر دے گا۔ ہے روزے کے علاوہ بھی حرام، لیکن روزے کو یہ باطل کر دے گا۔ بس انشاءاللہ ایک حکم بتائیں گے انشاءاللہ کسی دوسری جگہ پہ تفصیل سے، کہ استمناء مرد یا عورت اپنے ہاتھ سے اگر ایسا کام کریں کہ جو منی کے خارج ہونے کا سبب بنے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو ایسے کام کرے، مثلا بیوی اپنے ہاتھ سے شوہر کا استمناء کرے، یا شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ کرے کہ منی خارج ہو جائے، یہ حرام نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے خود کرنا یہ حرام ہے۔ انشاءاللہ مفصل گفتگو ذکر کریں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ جیسے ہی بچے جوان ہو، مناسب روزگار ہو اور ایک مناسب با اخلاق رشتہ ہے تو فوراً رشتے کو انجام دینا چاہیے، تاکہ اس طرح کی بری بیماریاں خدا نہ کرے جو مرد اور عورت میں ہو وہ نہ پھیلے۔ استمناء کا مطلب اور حکم، یعنی استمناء کا حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ استمناء کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، استمناء سے تو روزہ باطل ہے، لیکن اگر آپ نے بیوی سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، بیوی مثلا گھر میں ہے، آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کچھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، کسی وغیرہ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اگر آپ کا منی نکالنے کا ارادہ ہے، بے شک خارج نہیں ہوئی، چونکہ آپ ایک دفعہ روزہ باطل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ منی نکالنے کا ارادہ یعنی روزہ باطل کرنے کا ارادہ۔ اگر آپ کا ارادہ ہے، بے شک خارج نہیں ہوئی منی، پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کو کمپلیٹ کریں اور بعد میں روزے کی قضا کریں۔ لیکن اگر آپ کا منی نکالنے کا ارادہ نہیں ہے اور آپ کو اطمینان ہے کہ منی نہیں نکلے گی، تو اگست ثانی کے نزدیک آپ کا روزہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ویسے پچھلی گفتگو میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو انسان کی شہوت کا موجب بنے، بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، نعوذ باللہ غلط تصویر دیکھ لینا یا فلم دیکھنا، نعوذ باللہ، تو وہ روزے کی حالت میں اس کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر منی نکالنے کا ارادہ ہے، خارج نہیں ہوئی بے شک، تو امساک بھی ہے، قضا بھی ہے۔ اور اگر منی نکالنے کا ارادہ نہیں تھا، اطمینان تھا کہ منی نہیں نکلے گی، لیکن اچانک منی نکل آئی ہے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے وقت، تو آپ کا روزہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگرچہ غسل جنابت آپ پر واجب ہو جائے گا۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ احتلام، اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت احتلام ہوا ہے، ماہ رمضان ہے، آپ سوئے ہیں، آپ کو احتلام ہو گیا، اب آپ نے اٹھ کے سحری کرنی ہے، تو اذان صبح سے پہلے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ رات کو احتلام ہوا ہے تو اذان صبح سے پہلے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، تب آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کو رات میں احتلام ہوا ہے اور آپ نے غسل نہیں کیا جان بوجھ کے، تو یہاں آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا اور آپ پہ کفارہ بھی
واجب ہوئے گا۔ یہ اگلی گفتگو انشاءاللہ آئے گی کہ عورت کا حالت جنابت میں، حیض یا نفاس میں، یا مرد کا حالت جنابت پر باقی رہنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو میں اس کو ذکر کریں گے۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا ہے، دن میں آپ 10 بجے سوئے ہیں، 12 بجے سوئے ہیں اور کسی کو احتلام ہو گیا ہے تو روزہ ٹھیک ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بے شک ابھی احتلام ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو بے شک منی نکل رہی ہے تو اس کو روکنا واجب نہیں ہے، بے شک منی نکلتی رہے۔ دوپہر کو سوئے ہوئے احتلام ہو گیا، احتلام کے دوران ہی آنکھ کھل گئی تو منی کو روکنا واجب نہیں ہے بلکہ اس کو نکلتے رہنے دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں سو جاؤں گا تو مجھے احتلام ہو جائے گا، پھر بھی آپ کے لیے سونا کیا ہے؟ جائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مثلا کچھ ایسی غذائیں کھائی ہیں، کچھ ایسے عوامل پیش آئے ہیں، گرم غذائیں یا کچھ ایسی چیزیں کہ جو مثلا ڈاکٹری کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کھائی جائیں تو انسان احتلام کا شکار ہو جاتا ہے، یا اسے پتہ ہے کہ مجھے بیماری ہے، جب بھی میں سوؤں یا مثلا مجھے احتلام ہو جاتا ہے، پتہ ہے کہ مجھے احتلام ہو جائے گا پھر بھی سو جاتا ہے تو اس کے لیے سونے میں کوئی مسئلہ نہیں، سونا اس کے لیے جائز ہے۔ لہٰذا یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ احتلام جو ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتا۔ ہاں رات کو ہو گیا احتلام تو سحری سے پہلے پہلے یعنی اذان صبح سے پہلے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر دن میں احتلام ہوا ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ آپ اٹھیں، اٹھ کے غسل کریں، بے شک تھوڑی سی لیٹ غسل کر لیں، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اور روزہ آپ کا اس دن کا اگر دن کے اندر احتلام ہوا ہے آپ کا روزہ اس دن کا ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے سحری کی، آپ نے نماز پڑھی صبح کی اور آپ سو گئے، سونے کے فوراً بعد مثلا 5 بجے اذان ہوتی ہے، 5:30 بجے احتلام ہو گیا، آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ فقط یہ کہ 5:30 بجے احتلام ہو گیا، آپ بے شک دوبارہ سو جائیں اور اٹھ کے مثلا 10 بجے 11 بجے 12 بجے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بہتر ہے کہ آپ فوراً غسل کر لیں لیکن واجب نہیں ہے فوراً غسل کرنا، کیونکہ غسل جنابت جو ہے نماز کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر 6 بجے 7 بجے صبح احتلام ہوا ہے تو ظہر کی نماز اس کے لیے آپ کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں عورت یا مرد کا جنابت کی حالت میں باقی رہنا اذان صبح سے پہلے پہلے، یا عورت کا حالت حیض نفاس کی حالت پر باقی رہنا، اس میں روزے کا کیا حکم ہے کہ مرد کو رات کو احتلام ہوا یا میاں بیوی آپس میں رات کو مباشرت کی، اب روزہ رکھنا ہے تو اذان صبح سے پہلے پہلے غسل کرنا ہے، ورنہ قضا بھی واجب کفارہ بھی واجب، کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم احکام روزہ کی 5ویں گفتگو میں آپ کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔